بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النصح لکل مسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی چاہو۔ تو خیر خواہی مختلف اعتبار سے ہو سکتی ہے، جس میں معاشرے کے اصول اور آداب بھی شامل ہیں، جن میں سے ایک بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ ٹریفک ہے۔ یعنی ہم روڈوں پہ سفر کرتے ہیں، ہائی ویز کے اوپر ہم جاتے ہیں، تو بہت سارے اصول وہ تو ہم کو شریعت سے ملتے ہیں، اس کی بیس شریعت ہے، اسلام ہے، رسول پاک علیہ السلام کی احادیث ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا اس کو سرچ کریں، ڈھونڈیں، تو ہم کو ہر چیز میں رسول پاک علیہ السلام کے فرامین ہم کو ملیں گے۔ اسی کے ذیل کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں گورنمنٹس بھی بناتی ہیں۔ گورنمنٹس کے جو رولز ہیں وہ پبلک اور عوام کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ خیر خواہی کے لیے ہوتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی چاہو۔ تو الحمدللہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، تو جو ہمارا شعبہ ٹریفک ہے تو اس کے لیے بھی کچھ رولز بنائے گئے ہیں، اور وہ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اوور اسپیڈ کا ہے۔ اوور اسپیڈ کا ہے یعنی شہری علاقوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو ایک اسپیڈ لیمٹ ہوتی ہے جو مختلف جگہوں پہ لکھی ہوئی بھی ہوتی ہے، اور لوگوں کو عام طور پہ پتہ ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر ایک کھلا روڈ ہے تو شہر کے اندر ہم 70 سے 80 کی رفتار کے اوپر ہم گاڑی چلا سکتے ہیں، اگر کہیں موقع ملے تو 90 اور 100 پہ بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ زیبرا کراسنگ ہے، جہاں پہ سگنل ہیں، جہاں پہ جو ہیں لوگ کراس کرتے ہیں، جہاں پہ آبادیاں ہیں، جہاں پہ راستہ تھوڑا سا کنجسٹڈ ہے، تو جہاں پہ اسکولز ہیں، جہاں پہ ہاسپٹلز ہیں، تو ان کے تھوڑے سے رولز تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ان کے مسائل ہوتے ہیں، وہاں پہ کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ اب جیسے کہ ہم اسکول کے سامنے سے گزر رہے ہیں، تو اگر چھٹی کا وقت ہے یا صبح بچوں کے آنے کا ٹائم ہے تو آپ کو پتہ ہے بچے آ رہے ہوتے ہیں، وینز ان کو ڈراپ کر رہی ہوتی ہیں، دوپہر میں ان کو پک کر رہی ہوتی ہیں، تو اس ٹائم کے اندر ہم اپنی اسپیڈ کم سے کم کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری اوور اسپیڈ کی وجہ سے کسی بچے کو نقصان ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے عورتیں بھی ہیں، مسز ہیں، وہ آ رہی ہیں پڑھانے کے لیے، تو مستورات کے لیے تو ویسے ہی روڈ پار کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ پہلے روڈ پہ اتر جاتی ہیں، پھر اس کے بعد سوچتی ہیں کہ اب ہم نے کہاں جانا ہے۔ تو ہم تھوڑا سا سوچ لیں کہ عورت ذات ہے، ہماری بہن کی طرح ہی ہے، تو ہم تھوڑا سا اپنی گاڑی کی اسپیڈ کم کر لیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب کوئی بچہ روڈ پہ آئے گا تو وہ دائیں بائیں دیکھے بغیر اس نے آگے بھاگنا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ نے گاڑی گزارنی ہے تو اس کے پیچھے سے گزاریں، کیونکہ بچے نے آگے بھاگنا ہے۔ عام طور پہ یہ اس بچے کی تھنکنگ ہوتی ہے۔ اور عورتوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ عام طور پہ پیچھے ہٹتی ہیں، تو ہم گاڑی کو یا تو روکیں یا آگے سے گزارنے کی ہم کوشش کریں۔ تو ہم ماحول کو دیکھ کے چلیں۔ ایسے سگنلز ہیں، سگنل پہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ریڈ سگنل کے اوپر آپ نے گاڑی روکنی ہے اور گرین کے اوپر آپ نے چلانی ہے، اور سگنلز کے اوپر سیکنڈز جو ہیں وہ نصب ہوتے ہیں۔ 1 منٹ کا سگنل ہے، 30 سیکنڈ کا سگنل ہے، تو ہم جب سگنل گرین ہو جائے تو اس کے بعد ہم جو ہیں اپنی لائن کے اوپر ہم لوگ چلنا شروع کریں۔ ایسی بعض اوقات جو ہیں یلو سگنل ہوتے ہیں اور وہ جل بجھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایٹ آن یور رسک، آپ اپنے رسک کے اوپر، اپنی ذمہ داری کے اوپر آپ گاڑی دائیں بائیں دیکھ کے گزار سکتے ہیں۔ اور عام طور پہ ایسا رات میں ہوتا ہے یا صبح سویرے ہوتا ہے جب ٹریفک عام طور پہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم نے اوورٹیک کرنا ہے، تو اوورٹیک کرنے کے لیے جو رولز ہیں وہ ہیں کہ لیفٹ سے اوورٹیک نہ کیے جائے، رائٹ سے اوورٹیک کیے جائے، انڈیکیٹر دیکھ کے کریں، اور کوشش کریں ہارن کم سے کم بتائیں۔ ہمارے یہاں تو یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جی ہارن دینا ہی دینا ہے، ورنہ باہر کے معاشرے کے اندر جو معاشرے تعلیم یافتہ ہیں اور جن کو جو ہے رولز اور ریگولیشنز کی پابندی کرنے والا کہا جاتا ہے، وہاں پہ ہارن دینا یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے، اور یہ جو ہے سامنے والے کی انسلٹ اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ انتہائی مجبوری کی حالت میں ہارن دیا جاتا ہے، اور باقاعدہ ہاسپٹلس کے سامنے اور ایسی سینسٹیو مقامات کے اوپر جو ہیں بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہارن یہاں پہ نہ دیا جائے۔ تو ہم بھی دیکھیں، ہم کسی ہاسپٹل کے پاس سے جا رہے ہیں تو وہاں پہ ہارن نہ دیں۔ ایسے ہی ہم کسی مسجد کے سامنے سے جا رہے ہیں تو وہاں پہ ہم ہارن نہ دیں۔ اور ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے ریکارڈنگ اور گانا بجانا اور میوزک، اور تیز میوزک اور ہر قسم کے میوزک، یہ شریعت کے اندر بھی منع ہے اور ہمارے ٹریفک کے رولز کے اندر بھی منع ہے۔ گاڑی چلاتے ہوئے میوزک چلانا، گاڑی چلاتے ہوئے ریکارڈنگ کرنا، یہ رولز کے خلاف ہے۔
ایسے ہی جب گاڑی چلا رہے ہوں تو ہماری سیفٹی کے لیے گاڑیوں کے اندر بیلٹ ہوتی ہے، تو بیلٹ، سیٹ بیلٹ یہ باندھنی چاہیے، فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے کم سے کم دونوں لوگوں کو سیٹ بیلٹ باندھنی چاہیے، اس میں ہماری حفاظت ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہم کو ہدیہ دیا، جو احادیث ہم کو عطا فرمائی، اس کے اندر ہمیں تعلیمات ملتی ہیں۔ ایک جگہ پہ آتا ہے وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری ذات کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ ہم خود اپنی حفاظت کریں، ان رولز کو ہم لوگ فالو کریں۔ اسی طریقے سے بعض جگہ ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کرتب دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی بائک کے اوپر کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی مختلف قسم کی کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو بہت ڈینجر ہے۔ اس سے بہت سی قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ ان بیچاروں کو یہ نہیں پتہ کہ وہ کسی کے بیٹے ہیں، ان کو کچھ ہو گیا تو ان کی ماں کا کیا بنے گا، ان کے باپ کا کیا بنے گا۔ بعض اکلوتے بچے ہوتے ہیں، اپنی بہنوں کے اکلوتے بھائی ہوتے ہیں، تو خدا را ان نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ٹریفک کے قوانین یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو ہمارے فائدے کے لیے رولز بنائے جائیں ان کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور ان رولز کو توڑنا بھی گناہ ہے، ان رولز کو توڑنا بھی گناہ ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ٹریفک کے بہاؤ کے اندر ہم اپنے جذبات میں نہ بہہ جائیں، کم سے کم ہم ٹریفک کے رولز کی ہم پابندی کریں۔ اور ایک اہم چیز وہ ہے کار پارکنگ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو ہم نے کار کہاں پارک کرنی ہے، کیسے پارک کرنی ہے، تو ہم ایسی جگہ پہ کار پارک کریں جو پراپرلی کار پارکنگ کی جگہ ہو، اور ہم ایسی کار پارک کریں کہ ہم کسی دوسرے کو ابورڈ نہ کر دیں۔ کسی گاڑی کے پیچھے ہم نے جو ہے کار پارک بھی کر دی اور ہینڈ بریک بھی ہم نے کھینچ دیا، تو وہ تو غریب کہیں نہیں جا سکتا۔ خاص طور پہ ایسی جگہیں، ہاسپٹل کی پارکنگ ہے، ہاسپٹل کے اندر لوگ عید ملانے نہیں آتے، ہاسپٹل میں سارے پریشان حال لوگ آتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کسی نے بلڈ لینے جانا ہے، کسی نے دوا لینے جانا ہے، کسی نے کسی ٹیسٹ کے لیے جانا ہے، اور اس کا پیشنٹ انتظار کر رہا ہے، اور اس نے جو ہے وہ سیمپل ڈراپ کرنے ہیں کہیں پہ، اور وہاں سے اس نے رپورٹس اٹھانی ہے جی، کسی نے MRI لینا ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے، تو اس کو اپنی گاڑی کی ضرورت ہے، اور ہم نے اس کی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی لگا دی اور ہم نے اس کو بانڈ کر دیا، اور خدا نہ خواستہ اگر تاخیر کی وجہ سے کسی کی موت واقع ہو گئی، ہمیں تو پتہ بھی نہیں، ہم کسی انسان کی موت کا ذریعہ اور سبب بن گئے۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے ہم ٹریفک کے رولز کی ہم پابندی کریں، اور جو ہیں اپنی گاڑیوں کو ہم جو ہے مینٹین رکھیں، ہمارے انڈیکیٹر صحیح ہونے چاہیے، ہماری جو ہے گاڑی چلانے کا انداز صحیح ہونا چاہیے، ہماری اسپیڈ لمٹ کے اندر ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔